السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات، سندھ حکومت کا نماز جمعہ پر پابندی کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں نماز جمعہ میں صرف مساجد کا عملہ شریک ہوگا، خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ناصر شاہ بولے 5 اپریل تک تمام مساجد میں صرف 3 سے 5 افراد باجماعت نماز پڑھیں گے۔ فیصلہ بڑا اور مشکل تھا، ساتھ دینے پر تمام مکاتب فکر کے ممنون ہیں۔ قومی رابطہ کمیٹی اجلاس میں مساجد میں نماز اور نماز جمعہ محدود کرنے کا فیصلہ، علماء کرام کی حکومتی فیصلے کی تائید۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا حرمین شریفین، مسجد اقصی اور کربلا میں مزارات بھی بند ہیں۔ کورونا سے متعلق اقدامات کا معاملہ، وزیر اعظم آج بھی اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسد عمر کی بریفنگ، کہا وزیر اعظم 1-2 روز میں اہم اعلانات کریں گے۔ چیئرمین NDMA نے بتایا چین سے 15 ٹن طبی سامان اور 20 وینٹیلیٹر آج پاکستان پہنچیں گے۔ ظفر مرزا بولے 5 اپریل تک طبی عملے کی حفاظت کے لیے درکار سامان وافر مقدار میں دستیاب ہوگا۔ پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 1787 ہو گئی، 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سندھ میں مریضوں کی تعداد 421، پنجاب میں تعداد 394، بلوچستان میں 131، خیبر پختونخوا میں 121، اسلام آباد میں کورونا کے 25 مریض، گلگت بلتستان میں 91 اور آزاد کشمیر میں تعداد 2 ہو گئی۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر گئی۔ اٹلی میں ایک دن میں 712 افراد ہلاک، امریکہ میں 53 افراد کی ہلاکت کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 1080 ہو گئی۔ اسپین میں 442 افراد ہلاک، چین نے غیر ملکیوں کی آمد پر پابندی لگا دی۔ چینی سفیر یاو جنگ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات، وزیر اعظم نے چین کی جانب سے مشکل کی اس گھڑی میں تعاون پر چینی سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا چینی عوام سے بھی اظہار یکجہتی، چینی سفیر نے بھی چین میں پھنسے پاکستانی طلبہ کے حوالے سے حکومتی تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ آج ہماری حکومت کا ایک اور وعدہ پورا ہوا، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہا ICT سٹی ایپ کے ذریعے حکومت کو شہریوں کے دروازے پر پہنچا دیا گیا۔ اسلام آباد میں تجربے کے بعد سروس کو ملک کے دیگر شہروں تک بھی پہنچائیں گے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا وزیر تعلیم سنگھ سعید غنی کو ٹیلی فون، خیریت دریافت کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ سعید غنی نے چیئرمین سینٹ کی جانب سے خیریت دریافت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ سعید غنی کورونا وائرس کی تصدیق کے بعد زیر علاج ہیں۔ کورونا کے خلاف حفاظتی اقدامات، شہباز شریف نے 10,000 حفاظتی کٹس اور 10,000 ماسک کی پہلی کھیپ لیگی رہنماؤں کے حوالے کر دی۔ لیگی رہنما آج نون لیگ کے مرکزی دفتر میں یہ سامان گرینڈ ہیلتھ الائنس کے حوالے کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان بھی غریبوں کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے۔ صوبائی وزیر نے کالم لکھ کر مخیر حضرات کو مفلس اور نادار افراد کی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ دور نبوی کے واقعات اور صحابہ کرام کے جذبہ ایثار کی مثالیں دے کر صاحب حیثیت افراد سے غریبوں کی مدد کرنے کی اپیل۔ کورونا وائرس کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال میں کمی، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو تیل درآمد کرنے کے کانٹریکٹ منسوخ کرنے کی ہدایت۔ تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیاں مقامی ریفائنری سے پیٹرولیم مصنوعات خریدیں، وزارت پیٹرولیم کی ہدایت۔
बंदरगाह पर लाइफ सेविंग अशिया मास्क सैनिटाइजर्स पर टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी का वीडियो पैगाम, कहा बंदरगाहों पर जगह बढ़ा दी, ताजिरों से पोर्ट पर डैमरेज चार्जेस 15 अप्रैल तक वसूल नहीं किए जाएंगे। से बच्चे डर रहे हैं, पानी पिया, पानी और कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी मैदान में, हाथों पर सैनिटाइजर लगाएं, कोरोना को भगाएं। बच्चों का पैगाम, आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, महकमा दाखिला सिंध ने बाजमात नमाज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मसाजिद में बाजमात नमाज पर 5 अप्रैल तक पाबंदी आयद होगी। महकमा दाखिला सिंध ने बाजमात नमाज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात यह है कि बाजमात नमाज पर 5 अप्रैल तक पाबंदी रहेगी। नोटिफिकेशन में मसाजिद में 5 अफराद से जायद अफराद यहाँ बाजमात नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। मसाजिद का अमला नमाज अदा कर सकता है, जबकि पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई भी की जाएगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत के लिए ये फैसला मुश्किल और बड़ा था। तमाम मकातिब फिक्र के ममनून हैं जिन्होंने उसमें साथ दिया है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत के लिए ये फैसला मुश्किल और बड़ा था। तमाम मकातिब फिक्र के ममनून हैं जिन्होंने इसमें साथ दिया। 5 अप्रैल तक तमाम मसाजिद में सिर्फ 3 से 5 अफराद मुतय्यन अफराद बाजमात नमाज पढ़ेंगे। हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आवाम हमारा साथ दें। तमाम मकातिब फिक्र के ममनून हैं जिन्होंने इसमें साथ दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत के लिए फैसला मुश्किल और बड़ा था। तमाम मकातिब फिक्र के ममनून हैं जिन्होंने इसमें साथ दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उलमा कराम से अपील की है कि वो आवाम को कोरोना वायरस से बचने के लिए घर पर रहने और घर पर ही नमाज अदा करने की तलकीन करें। सदर ने उलमा कराम के इत्तेहाद को सराहते हुए कोरोना वायरस की आलमी वबा से निपटने के लिए आवाम में आगाही पैदा करने के लिए अपील की है। आरिफ अलवी ने कहा कि बहरान से बचाव का वाहिद हल समाजी फासला कायम करना है। अब्दुल रज़ाक खट्टी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तमाम सूबों के गवर्नर्स और उलमा कराम के साथ वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस। कोरोना वायरस की वबा से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने उलमा कराम पर जोर दिया है कि वो अवाम को घरों पर रहने और घरों पर ही नमाज अदा करने की तलकीन करें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। उन्होंने कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया और इस वबा के खिलाफ अवाम में आगाही पैदा करने के लिए उलमा कराम की मुआवनत तलब की। सदर मुमलिकत ने जोर दिया कि मौजूदा बहरान का वाहिद हल समाजी दूरी है और इस्लाम की तालीमात पर अमल है। उन्होंने उलमाए कराम के दरमियान यकजहती बिलखुसूस कल कराची में मुश्तरका एलामिये को सराहा जिसमें कोरोना वायरस के खिलाफ हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया गया है। उलमाए कराम ने सदर मुमलिकत को अपने पूरे ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि वो हुकूमत की हिदायत पर अमल करेंगे। हमने पहले ही मुताद्दिद इक़दामात किए हैं जिनमें मजहबी इज्तिमात, इम्तिहानात, कॉन्वोकेशंस की मनसूखी और 30 लाख से जायद तालिब इल्मों की तातीलात शामिल हैं। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए मसाजिद में नमाज बाजमात से मुतालिक उलमाए कराम ने मुश्तरका आलामिया जारी कर दिया है। उलमाए कराम का कहना है कि अगर हुकूमत नमाजियों की तादाद पर पाबंदी आयद करे या किसी खास उम्र के फर्द को मस्जिद जाने से मना करे तो शरन जायज है। 50 साल से जायद उम्र के लोग और ऐसे अफराद जिन्हें वायरस का शुबा है या जिनको खांसी, नजला, जुकाम और बुखार हो और जिन्हें इस वायरस से खांसी बढ़ जाने का खतरा हो वो वबा के पूरे दौर में मसाजिद में न आए। उन्हें तर्क जमात का गुनाह नहीं होगा। नाबालिग बच्चे भी मस्जिद में न जाएं। मुश्तरका एलामिया का ऐलान मुफ्ती तकी उस्मानी ने गवर्नर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी ने कहा कि कोरोना वबा के पेश नज़र मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर की गई है जिस पर हर फ़िक़े से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान को अमल करना चाहिए।
مفتی تقی عثمانی نے اسلامیہ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی، جبکہ مولانا شہنشاہ حسین نقوی نے اہل تشیع مکتب کی تمام تنظیموں کی جانب سے مشترکہ اعلان کیا۔ تمام مسالک کے علماء کرام کے مشترکہ اعلامیہ کے مطابق کورونا وائرس کی وبا سے نجات کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کثرت سے استغفار کیا جائے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اگر طبی وجوہات کی بنیاد پر حکومت نمازیوں کی تعداد پر کوئی پابندی عائد کرے یا کسی خاص عمر کے مسلمان کو مسجد جانے سے منع کرے تو شرعاً وہ معذور سمجھے جائیں گے۔ جماعت اپنے گھر والوں بلکہ کسی ایک محرم خاتون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر مزید عذر ہو تو تنہا پڑے۔ 50 سال سے زائد عمر کے لوگ اور ایسے افراد جنہیں وائرس کا شبہ ہے یا جن کو کھانسی، نزلہ، زکام اور بخار ہو اور جنہیں اس وائرس سے کھانسی بڑھ جانے کا خطرہ ہو، وبا کے پورے دور میں مساجد میں نہ آئیں۔ ان کو ترک جماعت کا گناہ نہیں ہوگا۔ جن حضرات کو ڈاکٹر صاحبان کی ہدایت پر حکومت نماز جمعہ میں شریک ہونے سے منع کرے، وہ ظہر کی نماز گھر میں ادا کریں۔ وبا سے بچنے کے لیے نماز جمعہ میں شریک یا گھروں میں نماز ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ نابالغ بچے مسجد میں نہ جائیں۔ اعلامیہ کے اختتام پر مفتی منیب الرحمان نے پورے پاکستان کے لیے بالخصوص اور عالم اسلام کے لیے بالعموم اس وبا سے حفاظت کے لیے دعا کرائی۔ پریس کانفرنس کے دوران اس موقع پر مفتی منیب الرحمان، مولانا شہنشاہ حسین نقوی، مفتی عبدالرحیم، مولانا عبدالکریم، مولانا محمد سلفی، مفتی یوسف کشمیری، مولانا عبدالوحید اور مولانا امین سمیت انڈس ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر عبدالباری بھی موجود تھے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر رائیونڈ تبلیغی اجتماع ملتوی کر دیا گیا۔ حکومت سے مشاورت کے بعد تبلیغی اجتماع کی مرکزی شورا نے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ تجمل بخاری کی رپورٹ دیکھیے۔ کرونا وائرس کے خطرات سے بچنے کے لیے ملک بھر میں چھوٹے بڑے اجتماعات پر پابندی عائد ہے، جس کے پیش نظر مرکزی شورا نے رائیونڈ تبلیغی اجتماع وقتی طور پر ملتوی کر دیا ہے اور حکومت سے مشاورت کے بعد اپنے کارکنان کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر تمام تبلیغی جماعتیں جہاں ہیں وہیں رہیں۔ جماعتیں گشت، بیان اور مجمع جمع نہیں کریں گی۔ اگر کسی ادارے کو اس بارے اشکال ہو تو اپنے افسران بالا سے دور کر لیں۔ مجلس شورا نے تمام تبلیغی جماعتوں کو انتظامیہ سے مکمل تعاون کرنے اور اپنے کارکنان، مستورات، بچوں بڑوں کو اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ تجمل بخاری، لاہور، اب تک۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کو ٹیلی فون۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے صوبائی وزیر سعید غنی سے ان کی خیریت دریافت کی ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ خصوصی اب تک بہزاد سلیمی سے۔ بہزاد، اپڈیٹ کیجیے گا اس بات چیت کے بارے میں۔ جی، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کو ٹیلی فون کیا ہے اور ان کی خیریت دریافت کی ہے۔ انہوں نے سعید غنی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ سعید غنی نے چیئرمین سینٹ کو بتایا کہ اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ انہوں نے چیئرمین سینٹ کی جانب سے خیریت دریافت کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ چیئرمین سینٹ نے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ جلد صحت یاب ہو کر اپنے فرائض منصبی کی باقاعدہ ادائیگی کر سکیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا بہزاد۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آج ہماری حکومت کا ایک اور وعدہ پورا ہوا۔ آئی سی ٹی سٹی ایپ کے ذریعے حکومت کو شہریوں کے دروازے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم خبر کے حوالے سے، مزید نسیم صدیقی سے جان لیتے ہیں۔ جی نسیم۔ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے۔ ٹویٹ میں ان کا کہنا ہے کہ آج ہماری حکومت کا ایک اور وعدہ پورا ہوا۔ وزیر اعظم کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ آئی سی ٹی سٹی ایپ کے ذریعے حکومت کو شہریوں کے دروازے پر پہنچا دیا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ اسلام آباد میں تجربے کے بعد سروس کو ملک کے دیگر شہروں تک پہنچائیں گے۔ ایپ کے ذریعے 43 مختلف سہولیات شہریوں کو آن لائن فراہم کی جائیں گی۔ ای پالیسنگ، ایمرجنسی سروسز، ڈومیسائل، شناختی کارڈ کی خدمات شامل ہے۔ وزیر اعظم نے مزید اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ایپ میں پاسپورٹ اور اسلحہ لائسنس کی خدمات بھی شامل ہے۔ اس اپلیکیشن سے شہریوں کے سرکاری دفاتر کے کئی چکروں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اپلیکیشن سے شہریوں کی تکالیف کا خاتمہ ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔